بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً گزشتہ 2 مہینوں سے آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم سلسلہ عرض کرنا شروع کیا گیا تھا. وہ سلسلہ یوں تھا کہ ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے معاشرے میں آج کل طلاق کیوں زیادہ ہو رہی ہے، معاملات خلا تک کیوں جا رہے ہیں، مارم پیٹی گالم گلوچ یہ سب کا سب تماشا کیوں بن رہا ہے، اس کی ریزن کیا ہے. اس پر ہم نے ہر جمعہ ایک الگ الگ ریزن پر بڑی تفصیلی طور پر آپ احباب کی خدمت میں باتیں عرض کرنے کی کوشش کی. حق تعالیٰ اپنے کرم سے ان باتوں کو یاد رکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر جو باتیں نکاحوں کے ٹوٹنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں، جن کی تفصیل میں نے عرض کی، وہ چند باتیں ہیں. پہلی بات، دین کی بنیادی تعلیم سے واقف نہ ہونا، اور دوسری بات رشتے کا غلط انتخاب کرنا، اور تیسری بات شادی اور ولیمے کے موقع پر گناہوں کی کثرت اور اس کا اہتمام، اور چوتھی وجہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرنا، اور 5ویں وجہ غصے پر بے قابو ہونا، اپنا آپ پا کھو دینا. یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو باتوں کو طلاق اور خلا تک پہنچاتی ہیں. ازدواجی زندگی سے متعلق اللہ اور اس کے رسول کی جو منشا ہے اس کو آپ پہلے سمجھیں. ازدواجی معاملات سے متعلق خدا اور اس کا رسول یہ چاہتے ہیں، جب کسی مرد اور عورت کے اندر ایجاب و قبول کے ذریعے ازدواجیت کا رشتہ جب قائم ہو جاتا ہے تو پھر وہ رشتہ نبھنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے، اور زندگی کی آخری سانسوں تک اس رشتے کا پاس و لحاظ شوہر میں بھی ہونا چاہیے، بیوی کے اندر بھی ہونا چاہیے. یہی نکاح کے ذریعے اللہ کا مقصود ہے، یہی نبی علیہ السلام کی چاہت ہے، اور دین اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے. دین اسلام ازدواجی زندگی کو خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ایک دوسرے کی بھلائی چاہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے.
اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں اور ازدواجی زندگی میں لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، دھکم پیل، مار دھاڑ، اسٹیشن، عدالت، یہ تمام کی تمام چیزیں نہ خدا چاہتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ نکاح کے سلسلے میں اسلام کا جو واضح پیغام ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ مستقل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح اللہ کا حکم ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب چونکہ یہ نکاح کا جو معاملہ ہے یہ تو جس وقت سے قائم ہوتا ہے زندگی کی آخری سانس تک چلتا ہے۔ اب اتنا لمبا رشتہ جو چل رہا ہے، اس لمبے وقت میں کبھی کبھی کچھ الجھنیں، کچھ ناموافقت ہو جاتی ہے، تو یہ جو ناموافقت ہو جاتی ہے، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، ان کو سلجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ ان الجھنوں کو سلجھانے کا طریقہ اس ذات نے بیان فرمایا جس ذات نے مرد کو بھی بنایا، جس نے عورت کو بھی بنایا، جس ذات نے مرد اور عورت کو ملانے کے لیے نکاح کا رشتہ قائم کروایا، اسی ذات نے یہ طریقہ بتایا۔ اور اللہ نے کہا کہ اگر تم ان طریقوں کو سامنے رکھ کر آپسی معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاملات کو سلجھا دیں گے۔ گزشتہ جمعہ میں نے شروع بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیوی کی اصلاح کے 4 طریقے بیان فرمائے۔ پہلا گزشتہ جمعہ 2 طریقوں پر بات ہوئی تھی، اس جمعہ باقی 2 طریقے اور پلس طلاق کا طریقہ جو اسلامی طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ موضوع بہت اہم ہے اور یہ وہ موضوع ہے جو عام طور پر نہ بیانوں میں آتا ہے نہ لوگوں کو سننے کو ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس موضوع سے متعلق مسلمانوں میں وہ علم نہیں ہے جو علم ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ میری ان گزارشات کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سنیں۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کی اصلاح کا پہلا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ میاں بیوی میں ناموافقت ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، انبن ہو جائے تو میاں بیوی کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ فعظوہن، کہ وہ نصیحت کرے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ نصیحت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نصیحت کے لیے چند چیزیں اپنے پیش نظر ہونی چاہیے ہر شوہر کے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر کے دل میں نیک نیتی ہو، بیوی سے متعلق نیک جذبہ ہو، نیک نیتی ہو، اور بات جو کی جائے گی بیوی کے سامنے نصیحت کے طور پر اس میں لب و لہجہ بڑا میٹھا اور بڑا نرم ہو۔ اور نمبر 3، الفاظ کا انتخاب بہترین ہو۔ نصیحت کے دوران طعنے مارنا، نصیحت کے دوران سامنے والے کی بے عزتی کرنا یہ نہ ہو۔ اگر اس کے خلاف اگر چیزیں نصیحت میں ہوں گی تو پھر اس نصیحت سے فساد مچے گا، اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح صرف اسی نصیحت سے ہو سکتی ہے جس نصیحت میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، جس نصیحت کے اندر لب و لہجے کی نرمی ہو،
جس نصیحت کے اندر الفاظ کا انتخاب بہترین ہو، جس نصیحت میں موقع کی مناسبت اور اس کی رعایت رکھی گئی ہو، اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر نصیحت فائدہ مند ہوگی۔ عام طور پر ہمارے اپنے گھروں میں نصیحت جو کرتے ہیں شوہروں کی طرف سے، وہ نصیحت حقارت کا پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے، وہ نصیحت اس کی غلطیاں بتاتے ہوئے ہوتی ہے۔ جب آپ ایسی نصیحت کرو گی تو پھر عورت بھی نہیں مانے گی، آپ کی نصیحت ضائع چلی جائے گی، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے جو پہلا آپشن معاملات کو حل کرنے کے لیے دیا تھا، نصیحت کرو، ہم نے کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ بھئی فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ خدا نے جو نصیحت کرنے کا حکم دیا تھا وہ اپنے طریقے پر دیا تھا، تمہارے طریقے پر نہیں دیا تھا، منمانے طریقے پر، بے ڈھنگے طریقے پر خدا نے نصیحت کی بات نہیں کی۔ خدا نے جو نصیحت کی بات کی ہے وہ اصول اور آداب کی روشنی میں۔ پھر ان تمام چیزوں کے بعد شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نصیحت کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اللہ سے کہے کہ اے اللہ، میں اپنی بیوی کے درمیان مصالحت چاہتا ہوں، اس سے میں نے جو نافرمانی دیکھی ہے، اے اللہ اس نافرمانی سے اس کو ہٹانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ نے اپنے کلام میں جو سب سے پہلا آپشن بیان کیا ہے، نصیحت کرو، اے اللہ میں اس آپشن کو استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، مالک میری رہبری فرما، اور میں سچے جذبے کے ساتھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ صحیح الفاظ کے ذریعے میری مدد فرما، میرے بیوی کے دل کو نرم فرما، اور میری باتوں کے موقع پر اے اللہ اس کو قبول کرنے کی اپنے کرم سے توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ایک طرف آدمی اللہ سے دعا کرے اور دوسری طرف صحیح چیزوں کا انتخاب کر کے نصیحت کرے تو پھر وہ نصیحت اس کے لیے ضرور فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر کسی مرد نے نصیحت کی اس طریقے پر جو اللہ کا منشا ہے، اس کے باوجود اگر معاملات حل نہیں ہوئے تو پھر قرآن دوسرا طریقہ آپشن آپ کو بتاتا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اگر اس کے باوجود بیوی نہیں مانتی تو پھر شوہر کو چاہیے کہ اپنا بستر اپنی بیوی کے بستر سے علیحدہ کر لے۔ یہ علیحدگی لامحدود مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ایک تھوڑے سے عرصے اور وقفے کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بھی شریف النفس عورت ہوگی وہ مرد کی جانب سے یہ جو اخلاقی طور پر سزا دی جائے گی بستر کی علیحدگی کے ذریعے، اس کو احساس ہوگا۔ وہ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن اگنور کر سکتی ہے، پھر اس کے بعد پوچھ سکتی ہے کہ بھئی آپ علیحدہ کیوں سو رہے ہیں، آئیے بستر پر۔ تو اس وقت شوہر کہے کہ بھئی میں تو بستر ہی پر سونا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی کچھ چیزیں تھیں جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت اور تفصیل کی، لیکن ان چیزوں کے اندر کوئی اصلاح والی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی، اس لیے مجھے ناراضگی ہے، اس ناراضگی کی وجہ سے میں اپنا بستر علیحدہ کیا ہوا ہوں۔ آپ جس دن بھی اپنی اس غلطی کی اصلاح کا عہد اور وعدہ کریں گی تو انشاءاللہ میری ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور شوہر اپنی اس گفتگو کے ذریعے بیوی پر یہ واضح کرے کہ مجھے آپ سے کوئی چڑ نہیں ہے، آپ کی ان حرکتوں سے چڑ ہے، آپ کی اس عادت یا حرکت سے مجھے چڑ ہے، آپ سے کوئی چڑ نہیں ہے، اس لیے اس حرکت پر چڑ کی وجہ سے میں دور ہوں۔ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کا وعدہ کریں تو میری جو دوری ہے، جو چڑپن ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص بیمار پڑتا ہے تو پھر وہ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ہر ڈاکٹر
بیماری سے نفرت کرتا ہے، بیمار سے نفرت نہیں کرتا۔ ہر ڈاکٹر کی جو نفرت ہوتی ہے وہ بیمار سے نہیں ہوتی، بیماری سے ہوتی ہے۔ وہ اس بیماری کو کچلنے کے لیے انجیکشن بھی لگاتا ہے، گولیاں بھی دیتا ہے، جو کچھ اس کو کرنا پڑتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن کسی ڈاکٹر کو بیمار سے نفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک شوہر کو اپنی بیوی سے، ایک مسلمان کو کسی مسلمان سے کبھی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت اگر ہو تو اس کی اس بری حرکت سے ہو، نفرت اگر ہو تو اس کے اس بری عادت سے ہو۔ ذاتی طور پر کسی کو کسی سے نفرت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہر انسان بہت اچھا ہے، ہر مسلمان بہت اچھا ہے، ہر عورت لائق عزت و تکریم ہے۔ یہ جو بھی منافرت اور جو بھی ناپسندیدگی ہے وہ حرکتوں اور عادتوں سے ہے، اور اس ناپسندیدگی کو انہی حرکتوں تک رکھیں، اس کو ذات تک لے کر نہ آئیں۔ اور یہ وضاحت بستر کی علیحدگی کے موقع پر اگر بیوی پوچھے تو شوہر کر دے۔ دنیا میں بہت ساری عورتیں اس دوسرے اسٹیج پر آ کر اپنی اصلاح کر لیتی ہیں۔ کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ یہ دوسرا اسٹیج کا بھی مرحلہ پار ہو جاتا ہے، لیکن اس میں اصلاح اور بہتری نہیں آتی۔ تو پھر شریعت نے ایسی عورت کے لیے ایک تیسرا آپشن دیا ہے۔ وہ آپشن ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَضْرِبُوهُنْ۔ اگر عورت بستر کی علیحدگی کے باوجود بھی بات کو نہ سمجھے، نہ مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ مرد کو حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی عورت کو مارے۔ وَضْرِبُوهُنْ۔ اب یہ جو لفظ ہے، یہ جو اجازت ہے، اس اجازت کا لوگوں نے بہت غلط مطلب سمجھ لیا۔ ہمارے اپنے سماج میں مارنے کا مطلب، مارنے کا جو مفہوم وہ یہ ہے کہ کسی کو ایسا مارنا کہ مارتے مارتے اس کو گرا دینا، پھر لات، پیر، گھونسے، مکے سب چلانا، اس کو ہم لوگ مارنا سمجھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں مارنا اس کو کہتے ہیں کہ 2-3 دانت توڑ دیے جائیں۔ ہمارے سماج کے اندر مارنا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی ہڈی پسلی ایک کر دی جائے۔ یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے جو مارنے کی اجازت دی ہے، اس کی مفسرین نے تفصیل اور وضاحت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا، اللہ نے مارنے کی اجازت دی ہے، مگر کسی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ مارے۔ علماء نے اس سلسلے میں دوسری وضاحت یہ لکھی ہے کہ مار کا مطلب یہ ہے کہ مار ایسی ہو کہ جسم پر کسی قسم کا نشان اور خراش تک نہ پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں جو مارنے کا کہتے ہیں وہ ایسا دھپ لگانا، یہ ہے اللہ کا مارنا۔ اللہ کا مارنا پنچ مارنا، مکے مارنا یہ نہیں ہے۔ اللہ جو مارنے کا کہتے ہیں بس ہاتھ کی ہتھیلی سے، وہ بھی اتنی قوت سے بھی نہیں مارنا کہ آپ کے ہاتھ کے انگلیوں کے نشان جسم پر پڑ جائے۔ ایسا بھی نہیں مارنا کہ ہڈی کے اندر فریکچر آ جائے، ایسا بھی نہیں مارنا کہ کوئی زخم ہو جائے۔ اب آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ خود سمجھ لیں کہ مارنا ہے تو پھر کس طرح مارنا ہے۔ چہرے پر نہیں مار سکتے۔ اب باقی جو بچا وہ پیٹھ وغیرہ ہے، بس یہیں پر اس طرح مارنا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جس میں آ کر بہت ساری عورتوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، مگر اس تیسرے مرحلے میں یہ بات سمجھ لیں، خدا نے تو اس کی اجازت دی ہے مجبوری کے درجے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی عورت پر، اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ازدواجی تعلقات چونکہ میاں بیوی کے درمیان ایجاب و قبول کے ذریعے قائم ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو انبن ہوتی ہے، اس انبن کی بھی خبر بیڈ روم تک ہی رہے، میاں بیوی سے ہٹ کر اور لوگوں میں نہ پھیلے، حتیٰ کہ جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس گھر کے باقی ماندہ افراد تک بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اس لیے دین اسلام بیوی کی اصلاح کے جو ابتدائی 3 طریقے بیان کرتا ہے وہ بیڈ روم کے حد تک ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو چپقلش چل رہی ہے اور جو ٹینشن چل رہا ہے، اس ٹینشن کو یہ لوگ دونوں خود آپس میں ان 3 طریقوں پر عمل کرتے ہوئے حل کر لے۔ اگر کوئی میاں بیوی حل کر لیا تو ان کی عزت اور بھرم رہ جائے گا، ان کے معاملات ان کے بیڈ روم تک ہی ختم ہو جائیں گے۔ بیڈ روم سے باہر نکل کر وہ معاملات نہ کسی کے سامنے آئیں گے، نہ ان کو کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن کبھی کبھی معاملات، اختلافات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ 3 مرحلے بھی طے ہو جاتے ہیں۔ پھر 3 مرحلوں سے بات آگے بڑھے تو پھر گھر میں سب کو پتہ چلتا ہے، پھر گھر سے بات ہوتے ہوتے خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں ان تک بھی بات پہنچتی ہے۔ تو اگر یہ 3 مرحلے ناکام ہو جائے اور میاں بیوی کے درمیان نباہ کی اور اصلاح کی کوئی شکل نہ بن سکے تو پھر قرآن مجید چوتھا طریقہ بیان کرتا ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے مرد کی طرف سے ایک ذمہ دار کو مقرر کیا جائے، عورت کی طرف سے ایک ذمہ دار کو مقرر کیا جائے۔ قرآن کے الفاظ سنیں، یہ پوری برادری نہ بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے کہ مرد کی طرف سے ایک ذمہ دار مقرر کیا جائے، عورت کی طرف سے ایک ذمہ دار مقرر کیا جائے۔ اب جن ذمہ داروں کو مرد اور عورت کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے ان میں 3 باتیں ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ مرد کی طرف سے ایک آدمی مقرر ہو، عورت کی طرف سے ایک آدمی مقرر ہو۔ یہ مرد اور عورت کی طرف سے جس آدمی کا تقرر کیا جاتا ہے ان میں 3 باتیں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ سمجھدار ہوں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دیانتدار ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو۔ یہ 3 شرطیں ان ذمہ داروں کے اندر موجود ہوں جس کا تقرر مرد کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس کا تقرر عورت کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سمجھدار ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ دیانتدار ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ مخلص ہو۔ پہلی شرط سمجھدار ہو، سمجھ ہوگی تو میاں بیوی کے درمیان جو ٹینشن چل رہا ہے، جس وجہ سے ان کے درمیان نا اتفاقی ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، اس بات کی تہ تک وہ پہنچ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ دماغ ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا سمجھیں گے؟ تو پہلی شرط یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ سمجھدار ہوں۔ دوسری شرط یہ بتائی گئی کہ وہ دیانتدار ہوں۔ دیانتدار کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی طرف سے جس کو ذمہ دار بنایا گیا وہ لڑکے کی فیور نہ کرے۔ یہ اچھا سنو، دیانتدار کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے جس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ لڑکے کی فیور نہ کرے،
لڑکی کی جانب سے جس کو ذمہ دار بنایا گیا وہ لڑکی کی فیور نہ کرے، وہ فیور کرے حق کا، وہ فیور کرے سچ کا۔ یہ نہیں کہ مجھے لڑکے والوں کی جانب سے بنایا گیا، کسی بھی طرح میں لڑکے کی بات کوئی منواؤں، یہ بالکل غلط۔ یہ جتنے بھی نا اتفاقیاں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیانتدار کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی جانب سے جس کو ذمہ دار بنایا جائے، لڑکی کی جانب سے جس کو ذمہ دار بنایا جائے، نہ وہ لڑکے کا فیور کرے گا نہ لڑکی کا فیور کرے گا، وہ فیور کریں گے سچ کا، حق کا، اور رشوت وغیرہ کچھ نہیں لیں گے اور کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اور تیسری شرط ذمہ داروں سے متعلق یہ بتائی گئی کہ وہ مخلص ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں، لڑکی کی جانب کا ذمہ دار، لڑکے کی جانب کا ذمہ دار، دونوں مخلص ہوں، ان کے دل میں اخلاص ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان دونوں کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور ان دونوں کی کوششوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کے درمیان الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا دیں گے۔ یہ تین بنیادی شرطیں ہیں، اور یہ تین بنیادی شرطیں اگر ہوں گی تو پھر معاملات ضرور بہتری کی طرف آئیں گے۔ یہ جو چوتھا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا ہے عورت کی اصلاح کا، اس طریقے کے اندر بعد بیڈ روم اور گھر سے نکل کر خاندان میں پھیلے گی، مگر چند ہی لوگوں تک رہے گی۔ اگر یہاں پر چوتھے مرحلے میں بات بن گئی، الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر چوتھے مرحلے میں بھی بات نہ بن سکی کہ دونوں طرف کے جو ذمہ دار تھے سمجھدار بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے رشتے کو جوڑنے کی کوششیں بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی بات بن نہ سکی، تو اب کرنا کیا ہے؟ اب دین اسلام بڑا پیارا دین ہے۔ دین اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ دونوں ٹینشن کے اندر ازدواجی بندھنوں کے ساتھ رہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی دونوں کو ایک ساتھ رہنے کے لیے کہا جاتا، ڈر تھا ڈپریشن کے اندر کوئی کسی کو ختم نہ کر دیتا، ڈر تھا کہ کوئی ایک ان میں سے خودکشی نہ کرتا، تو اس لیے دین اسلام نے کہا کہ بھئی اب یہ دونوں رہ نہیں سکتے، اور ان دونوں کو ساتھ رکھنے کی جو کوششیں تھیں وہ تمام کے تمام پروسیس پورا کیا گیا، لیکن ان لوگوں کے درمیان اصلاح کی صورت نہیں بن رہی۔ اب اللہ نے اپنی قدرت سے جو ایک اور رشتے کو ختم کرنے کا حل دیا ہے، اس کا نام ہے طلاق۔ اب یہ جو طلاق ہے اس کو دینا کیسا ہے؟ طلاق کے سلسلے میں تمام مسلمانوں کو اچھی طرح ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث رکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ بہت مجبوری کی صورت میں اس آپشن کی طرف جانا ہے، یہ کوئی پسندیدہ آپشن نہیں ہے۔ اللہ نے زندگیوں کو بچانے کے لیے، زندگیوں کو الجھنوں سے پاک کرنے کے لیے مجبوری کی صورت میں یہ آپشن دیا ہے۔ یہ طلاق کا جو قانون ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ دین اسلام کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ طلاق دے، ایسی صورت میں جب نبھاؤ کی کوئی شکل باقی نہ ہو، طلاق کیسا دینا؟ ہمارے سماج میں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بھئی طلاق 3 مرتبہ دینا، اکٹھی دینا، ایک ساتھ دینا۔ یہ عوام کے اندر جو تصورات ہیں
تبھی طلاق ہوتی ہے، اس کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ یہ جتنے تصورات ہیں یہ سب کے سب غلط تصورات ہیں۔ طلاق کا جو اسلامی اور شرعی طریقہ ہے اور جس طریقے پر اللہ اس طلاق کو چاہتے ہیں وہ طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مرد جب اصلاح کی پوری کوششیں کر لے، کوئی کوشش کامیابی سے ہمکنار نہ ہو، تو ایسی صورت میں مرد اپنی بیوی کی پاکیزگی کا انتظار کرے گا کہ مہینے میں کچھ دن عورتوں کے نماز نہ پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ جب عورت وہ دن پورے کر لے اور وہ غسل کر کر پاکیزگی کے اندر آ جائے اور ان دنوں میں شوہر اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے پاک ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، کہے میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، پوری صراحت کے ساتھ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی شوہر اس طرح کہہ کر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے گا، اس کی جو مدت ہے وہ 3 حیض یعنی 3 مہینے ہیں۔ 3 مہینے تک نکاح کا رشتہ باقی رہتا ہے، اور ان 3 مہینوں کے اندر جب شوہر نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے ایک طلاق دیا، مرد کو رجوع کرنے کا اور عورت کی طرف سے غلطی ہو تو اس کو معذرت کا مکمل حق اور اختیار باقی رہتا ہے۔ اور دین اسلام یہ کہتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اٹھا کر گھر سے باہر نہیں بھیجے گا، بلکہ اسی گھر میں اسی چھت کے نیچے دونوں رہیں گے۔ اس لیے کہ دین اسلام کا یہ مقصود ہی نہیں ہے کہ ان کو طلاق دلوائی جائے۔ دین اسلام کا مقصود یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دی جائے، ان دونوں کو یکجا کیا جائے۔ اس لیے دین اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی طلاق دی، اب عدت گزارے گھر میں رہ کر ساتھ میں۔ اب ان دنوں کے اندر 15 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، گزرنے کے بعد ایک طرف بیوی کو احساس بنا، دوسری طرف عورت کے اندر پشیمانی پیدا ہوئی، اور پھر ان دونوں نے کہا کہ بھئی ساری ہم سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور یقیناً میری ان عادتوں اور حرکتوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، اب میں ان کی اصلاح کرتی ہوں۔ شوہر نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ پھر وہ دونوں مل گئے 3 مہینے کے اندر تو پھر ان کو الگ سے نکاح پڑھانے کی اور کچھ مہر دینے کی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو وقت آپشن ہے 3 مہینے تک مرد کے پاس باقی رہتا ہے، عورت کے پاس۔ 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے 3 حیض کی مدت ختم ہو گئی، تو 3 حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر جب وہ عورت پاک ہوتی ہے تو پاک ہونے کے بعد اگر شوہر نے ان 3 مہینوں میں رجوع نہیں کیا تو پھر وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں آزاد ہوتی ہے اور ان کے درمیان نکاح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ رجوع نہیں کیا تو نکاح ختم۔ اب اس کے بعد مرد بھی آزاد، عورت بھی آزاد، اب وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے سب۔ اب اس مرد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب مدت 3 مہینے کی ختم ہونے کے بعد اور 2 مہینے الگ رہ گئی، پھر عورت کو احساس ہوا، ادھر مرد کو احساس ہوا بھئی ہمارے بچے بھی ہیں، اور یہ ہے کہ اب میں نہیں کر کے کیا کروں گا، اگر میں اسی بیوی کو لوٹا لوں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ادھر عورت کو بھی احساس ہوا کہ یقیناً میری طرف سے بھی کچھ کوتاہیاں تھیں، اب میں اس کو ختم کرتی ہوں۔ اب وہ دونوں کے درمیان بات چیت ہو، وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ دین اسلام دونوں کو اس کا مکمل اختیار اور آپشن دیتا ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد 3 مہینے کی
اب جب دوبارہ رجوع کریں گے تو نئے نکاح کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ کریں گے۔ 3 مہینے کے اندر اگر رجوع کر رہے ہیں تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، مہر کی بھی ضرورت نہیں۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد تو آزاد ہو گئے، نکاح ختم ہو چکا، اب وہ رجوع کرنا چاہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا اور پھر سے مہر باندھنا پڑے گا۔ پھر سے انہوں نے نکاح کر لیا، پھر اب وہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر 1 2 4 5 سال تک انہوں نے زندگی گزاری، پھر اختلاف پیدا ہوا۔ اختلاف پیدا ہوا تو پھر قرآن کے یہی 4 آپشن کو اپنانا ہے جو اللہ نے کہا کہ نافرمانی اگر ہو تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کرے، اس سے بات نہیں بنتی تو پھر بستر علیحدہ کرے، پھر اس سے بات نہیں بنتی تو پھر ان کو مارے، پھر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو اپنی طرف سے ایک سربراہ کو مقرر کرے، عورت بھی اپنی طرف سے ایک سربراہ مقرر کرے۔ جو پروسیس پہلی مرتبہ ہوا تھا، دوسری مرتبہ بھی نا اتفاقی ہونے کی صورت میں اسی پروسیس کو پورا کیا جائے گا۔ دوسری مرتبہ بھی اس پروسیس کے مکمل ہونے کے بعد پھر بھی بات نہیں بنتی تو پھر مرد عورت کی ناپاکی کے دن گزرنے کے بعد جب وہ پاکیزگی کی حالت میں آتی ہے تو بغیر اس سے صحبت کیے کہ اس کو پھر 1 طلاق دے، کہے کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں۔ پھر جب مرد دوسری مرتبہ بھی 1 طلاق دے گا تو سیم پروسیس ہوگا، 3 مہینے تک اس کو رجوع کرنے کا حق رہے گا۔ اگر وہ 3 مہینے میں رجوع کر لیا تو پھر شادی ودی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 3 مہینے گزر گئے تو پھر ان دونوں کے درمیان نکاح کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ رجوع کر سکتے، پھر وہ زندگی گزار سکتے۔ اب پھر دوسری مرتبہ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد پھر ایک عرصے تک ان دونوں کے درمیان معاملات اچھے چلتے رہے، پھر اس کے بعد اختلافات ہو گئے تو پھر ان اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا، نصیحت کرنا، بستر کی علیحدگی، پھر مارنا، اور پھر چوتھی شکل یہ ہے کہ ایک سربراہ کو مقرر کرنا۔ سربراہ کو مقرر کرنے کے بعد پھر بھی بات نہ بنے تو پھر عورت کی پاکیزگی کی حالت میں تیسری مرتبہ پھر 1 طلاق دینا۔ اب یہ جو طلاق ہوگی، اب تک تو 2 مرتبہ 1 دے چکا تھا، اب تیسری مرتبہ دیا ہے تو اب یہ عورت اس مرد کے لیے مستقل طور پر حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ حلالِ شرعی نہ کر لے۔ تیسری مرتبہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ عورت اس مرد کے لیے جائز ہی نہیں رہتی جب تک کہ وہ شرعی حلالہ نہ کر لے۔ دیکھو ہم یہ لفظ بار بار اپنے دل میں بٹھائیے، دماغ میں رکھیے، شرعی حلالہ۔ آج سماج کے اندر کچھ جاہلوں نے، کچھ بے وقوفوں نے حلالہ کے نام پر دین اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ لوگوں نے حلالہ کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو پھر وہ عدت ختم ہونے کے بعد کسی مرد سے نکاح کر لے۔ اب وہ مرد سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے سامنے ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے، نکاح کرو 2 دن یا 8 دن کے لیے، اور اس کے بعد بیوی سے ملاقات کر لو اور پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینا۔ یہ مطلب نہیں ہے حلالے کا۔ شرعی حلالہ کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سمجھ لیں گے تو پھر بہت سارے اعتراضات جو آپ کے دل و دماغ میں ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ شرعی حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 1 کر کے 3 طلاق دے مختلف زمانوں میں، یا کوئی مرد اکٹھی ایک مجلس میں اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ کر دے دے تو 3 طلاق دینے کے بعد اس مرد پر یہ بیوی حرام ہو جاتی ہے
شرعی حلالہ کے بغیر اس کے لیے دوبارہ رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا۔ شرعی حلالے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق ملنے کے بعد عورت اپنی عدت گزارے گی۔ عورت کی جو عدت ہوگی، اگر بیوی حمل سے ہے تو پھر اس کی طلاق کی جو عدت ہوگی وہ بچے کے وضع ہونے تک ہوگی، یعنی حمل پیدا ہونے تک ہوگی۔ اگر بیوی حمل نہیں ہے تو پھر 3 حیض اس کی عدت ہے۔ 3 حیض یعنی 3 مہینے ختم ہونے کے بعد پھر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ عورت دوسرے مرد سے نکاح کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ دوسرا مرد اس عورت سے نکاح کرے گا، اگر وہ کرنا چاہتی ہے یا اس کا باپ کروانا چاہتا ہے، دونوں آپسی رضامندی سے کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد وہ زندگی گزارے گی، کوئی شرط نہیں ہوگی۔ اتفاق سے اس دوسرے نکاح کے بعد وہ شوہر مر گیا، دوسرے نکاح کے بعد وہ شوہر مر گیا، یا اس شوہر نے خود اپنی طرف سے کوئی طلاق دے دی، تو پھر وہ عورت شوہر مرنے کی صورت میں اس کی موت کی عدت پوری کرنے کے بعد، یا دوسرے شوہر نے خود اپنی مرضی سے طلاق دے دی تو اس طلاق کی عدت گزارنے کے بعد اس پہلے مرد کے لیے حلال ہوگی۔ یہ ہے شرعی حلالہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شرعی حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ حلالے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی اگریمنٹ سائن کر لیں کسی کے ساتھ، اور لوگ بہت ساری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے صاحب میں حلالہ کرنے والا ہوں، چپل لے کر ماریے ذلیل کو۔ حلالہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ تو دین اسلام کے نام پر مذاق اور اس کی بدنامی ہے، اس کو حلالہ نہیں کہتے، زنا ہے، یہ تو زنا ہے۔ یہ حلالہ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد اب میاں بیوی کے درمیان نباہ کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی، عورت اپنے مرد پر حرام ہو جاتی ہے سوائے ایک صورت کے، وہ ہے شرعی حلالہ۔ شرعی حلالے کا مطلب یہ ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد عورت دوسرے مرد سے نکاح کرے، دوسرا مرد نکاح میں لینے کے بعد وہ مرد مر جائے، یا خود وہ اپنی مرضی سے اس کی کسی عادت سے ناراض ہو کر طلاق دے دے، تو پھر وہ اپنی عدت پوری گزارنے کے بعد پہلے مرد کے لیے حلال بنتی ہے۔ اسی کو حلالہ شرعی کہتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا پروسیس دین اسلام نے کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی مرد طلاق تک نہ جائے، کوئی مرد طلاق کو کھیل مذاق گڈی گڈے کا کھیل نہ بنائے۔ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بیوی کو کہتے تھے کہ تجھے 50 طلاق، تجھے 100 طلاق، یہ کہتے تھے۔ پھر جب مدت ختم ہونے کے قریب آتی تھی تو پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر اس رجوع کر کے پھر اس کو طلاق کہتے تھے۔ یہ تماشا لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے زمانے جاہلیت میں جو تماشا چل رہا تھا، اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے طلاق کی جو حد بتائی وہ 3 تک بتائی۔ کہا کہ ایک مرد کے پاس مجبوری کی صورت میں اصلاح کی کوئی کوشش کارگر نہ ہو تو پھر اس کو 3 آپشن ہے طلاق 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 بولنے کے، لیکن کوئی مرد اکٹھے ان چیزوں کو استعمال نہ کرے بلکہ اس میں سے ایک طلاق کو اختیار کرے، اس سے مقصد پورا ہوگا۔ 3 مرتبہ کہیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں جو میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولانا میری بیوی سے انبن ہوئی اور 3 مرتبہ میرے منہ سے طلاق 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 نکل گیا، اور میں چاہ کر نہیں بولا، غصے میں نکل گیا۔ تو میری ایسے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے، مجھے آپ یہ بتائیے، دنیا میں کسی آدمی نے ہنستے ہوئے اپنی بیوی کو کبھی طلاق دیا ہے؟ کیا دنیا میں کسی مرد نے ہنستے ہنستے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے؟ بھئی طلاق تو دی ہی جاتی ہے غصے کے اندر۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन हज़्लुहुन्न जिद्दुन। नबी अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें हैं जो इंसान सही सीरियस करे तो भी हो जाती हैं, हंसी मजाक में करे तो भी हो जाती हैं। उसमें से एक चीज़ है निकाह, दूसरी चीज़ है तलाक़ और तीसरी चीज़ है आज़ादी। अगर कोई मर्द कहे कि भाई गन पॉइंट पर किसी ने मुझसे मेरी बीवी से तलाक़ निकलवा दिया, बस हो गई तलाक़। कोई आदमी बोला कि नहीं भाई मैं खाली ऐसे ही मजाक में बोला, मजाक में बोले तो भी हो जाता, सीरियस में बोले तो भी तलाक़ हो जाती। ऐसे ही निकाह का मामला है। कोई आदमी ईजाब व कबूल कर ले के बोला कि भाई मैं सीरियस नहीं था, अब ऐसे ही पूछे तो मैं भी बोल दिया, बस हो गया। आप हंसी मजाक में भी बोलो तो हो जाती है वो ईजाब व कबूल, और आप सीरियस बोले तो भी हो जाता। ऐसे ही तलाक़ का मामला, ऐसे ही आज़ादी का मामला। ये इससे मुताल्लक़ तफसील थी। तो आप तमाम बुज़ुर्गों से गुजारिश है, बिलखुसूस नौजवानों से जो इज़्दिवाजी मरहले से दो चार हैं, वो इस मज़मून को अच्छी तरह समझे और दीन इस्लाम ने जो ये सिस्टम तलाक़ का बताया है और इस्लाह के जो चीज़ें बताई, इन तमाम चीज़ों को अपनाकर दीन इस्लाम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक एक तलाक़ दे, एक तलाक़ दे। एक तलाक़ देंगे तो फिर आपको रुजू करने का भी हक़ और इख्तियार बाकी रहता है, सब कुछ आपके पास रहता है। अगर आपने जोश में होश खो दिया और एक साथ आपके गन में जितनी गोलियां थी ठाक ठाक करके आपने ताक दी, तो फिर ना आपके पास गोलियां रहेंगी, ना आपके पास कोई ऑप्शन बाकी रहेगा। अब फिर लोग करते ये हैं कि अब ढूंढते फिरते हैं, अपने मज़हब को छोड़ो, किस मज़हब के अंदर सहूलत है। कितने सुन्नी हैं, सुन्नीयुल मसलक के मुताबिक इकट्ठी जो 3 तलाक़ दी जाती है वो 3 तलाक़ है। सिर्फ़ अहले हदीस हज़रात के पास एक जो 3 तलाक़ दी जाती है वो 1 तलाक़ शुमार होती है। कितने लोग हैं जो नादानी के अंदर 3 तलाक़ देते हैं, अब फिर सहूलत लेने के लिए अपनी सुन्नियत को छोड़कर अहले हदीस मज़हब को इख्तियार करते। याद रखिए, ये चालबाजी, ये धोखेबाजी, ये फराड है। ये लोगों को तो आप धोखा दे सकते हैं, खुदा को धोखा नहीं दे सकते। वो सब का सब जिना में शुमार होगा। वो सारी ज़िंदगी और उससे जितने बच्चे होंगे वो सब के सब हरामी कहलाएंगे। तुम किसको धोखा देना चाहते हो? खुदा को? क्या तुमने ये समझा है कि खुदा को कुछ नहीं मालूम? तुम्हारा जज्बा क्या था, तुम्हारी नीयत क्या थी? भाई तुम मुझे उल्लू बना सकते हो, मेरे सामने आकर झूठ बोल सकते हो, खुदा को नहीं बोल सकते। खुदा को सब चीज़ों का पता है। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह समझिए और दीन इस्लाम की इस नज़ाकत को समझते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारिए, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने मर्द और नौजवान यहाँ मौजूद हैं और पूरे आलम इस्लाम में इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत फरमाए और इनके दरमियान छोटे मोटे जो भी उलझने, ना इत्तेफाकियाँ ना चाकियाँ हैं, खुदा अपने करम से उनकी तमाम की तमाम ना इत्तेफाकियों को अपने करम से दूर फरमाए और फिर उनकी ज़िंदगी को अल्लाह मोहब्बतों के साथ कायम व दाइम फरमा दे, उनको बाहम शीर व शक्र फरमाए, उनकी रंजिशों को ख़त्म कर दे। ये दिली दुआ है। आमीन या रब्बल आलमीन। एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, फिर आप नमाज सुन्नतों के लिए खड़े हो जाइए। चूँकि इत्तेफाक से आज 26 जनवरी भी है, मुझे